آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر متبادل جگہ کی بات ہو جائے تو آپ کو منظور ہے ایک بنی ہوئی مسجد کو دوبارہ توڑنا، شہید کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ہمیں متبادل جگہ نہیں، اور آخری آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ صدر مملکت کا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ صدر مملکت سے بھی رحم کی اپیل کریں گے اس مسجد کو بچانے کے لیے، اور اگر سپریم کورٹ اپنی اسی فیصلے کو برقرار رکھتی ہے جو کہ برقرار رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور انہوں نے 13 تاریخ کو دوبارہ جو ہے اس کیس کی سنائی رکھی ہوئی ہے 13 تاریخ کو، اور اس کے علاوہ 2 ہفتے کا ٹائم سندھ گورنمنٹ کو دیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ متبادل جگہ دی جائے، اور سندھ گورنمنٹ ابھی تک خاموش ہے، اس بارے میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور ہمارے پاس آخری آپشن تو وہی آپ نے جو سوال کیا ہے صدر مملکت کا ہے۔ ہم رحم کی اپیل بھی ضرور انشاءاللہ کریں گے، لیکن متبادل جگہ ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ ایک بنی ہوئی مسجد کو شہید کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تھینک یو۔ پاکستان اسلام کا نام بھی بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عام لوگ 1992 کا بابری مسجد کا زخم دل سے نہیں نکلا ہوا ہے، یہ تو پاکستان پہ تم اسلامی ریاست ہے، اسلامی قانون ہے، 400-500 گز میں پارک بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بن سکتے، یہ کم سے کم 400-500 گز جگہ ہے ادھر، اور ادھر سارے ادھر فیملی کوئی نہیں، سارا کاروباری حضرات ہے، ادھر پارک بن کے کیا کرے گا؟ ان لوگوں نے نانا گرو بنایا، نانا گرو پہ اس لوگوں نے 1400 ارب روپیہ خرچہ کیا، 1400 ارب روپیہ خرچہ کیا۔ عمران خان پھر سر سے پٹی باندھا ہوا تھا، وہ سنی دیول کا اور منموہن سنگھ کا اور سدھو کا پیروں کو پڑ رہا تھا، اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ 41 سال سے بنا ہوا ہے، یہ جب بنا تھا یہ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ بھوج تھے جب یہ نقشہ پاس ہوا، ادھر تراویح پڑھا جاتے ماشاءاللہ، ادھر نمازیں پڑھا جاتے ہیں ماشاءاللہ، ابھی ادھر 30-20% لوگ ادھر رہائشی، باقی سارا کاروباری حضرات ہے، اور 400-500 گز میں پارک نہیں بن سکتے میرے بھائی، 400 گز جگہ ہے، پارک کیا کرے؟ پچھلے جل پارک اتنے بڑے، اس میں ابھی تک بارش کا پانی گڑے ہوئے، ہم کبھی وہاں کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ کتے اور بلی اور سارے رنچی بیٹھے ہوئے، جا کے اس کو بال کرے، پھر ہم ان کو واقعی تم لوگ نے پارک جو ہے نا پارک اس کو بال کرے۔ یہ یہاں پہ خانہ جنگی کو آواز دے رہے ہیں، یہاں پہ خانہ جنگی کو آواز دے رہے ہیں، گورنمنٹ سراسر غلط گورنمنٹ آیا ہوا ہے۔ عمران خان کا گورنمنٹ، آپ لوگوں نے عمران خان کا جتنا ہم لوگوں نے ساتھ دیا ہو اس کے تبدیلی کا نعرے کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، پر اس نے ہم کو سلیکٹ کیا دیا؟ ریاست مدینہ میں تو ایک کتا بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، ریاست مدینہ میں لوگ پہلے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھتے تھے۔ یہ لوگوں کو مہنگائی دیکھ لو، پھر چیف جسٹس بولتے جب اس کو گرانا چاہتے کہ مہنگائی پہ ایکشن نہیں لیتے، کہ اور چیزوں پہ ایکشن نہیں لیتے۔ موٹر سائیکل 45,000 والا 90,000 ہو گیا، سونا 55,000 سے 1,28,000 روپیہ ہو گیا، تیل 200-250 روپیہ کلو تو 400، اس پہ کیوں تم ایکشن نہیں لیتے؟ خالق مسجدوں کے پیچھے تم لگا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تم اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ عام لوگ اپنا سر کاٹے گا، مسجد کو انشاءاللہ آنچ پہ لگانا نہیں دے گا، آنچ پہ انشاءاللہ لگانا نہیں دے گا، یہ 40 سال سے بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ عدالتیں بھی کریں۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ مہربانی فرمائیے اور اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے۔ یہ طارق روڈ کی واحد مسجد ہے جہاں پر بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور قریب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ آ کے وزٹ کر لیجئے، آپ خود دیکھیے، یہاں پر قریب میں کوئی بھی مسجد نہیں ہے، اور اگر یہ پارک کے اوپر بنائی گئی مسجد ہے اور سرکاری زمین پر بھی ہے تو مہربانی فرما کر آپ اس کو ریگولرائز کروا دیجئے۔ دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر بنی گالہ ریگولرائز ہو سکتا ہے، اس طرح کی بہت ساری جگہیں اگر ریگولرائز ہو سکتی ہیں تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور یہاں پر طالب علم بھی جو ہے اسلام سے مستفیض ہوتے ہیں اور اچھے کاموں پہ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ مسجد توڑوا کر یہاں پر پارک بنوائیں گے تو چیف جسٹس صاحب، آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو زیادہ علم ہے کہ پارک سے کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کہ پلیز آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور طارق روڈ پہ جو پینک پھیلا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب، آپ کو تو اس کا اندازہ ہوگا کتنا پینک پھیلا ہوا ہے۔ 2-3 ہفتوں سے یہاں پر لوگ پریشان ہیں، کاروباری حضرات بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہر فرائیڈے کو یہاں پر کاروبار کا بھی کوئی ایسا ہی ہے کہ بس بند ہی رہتا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر اپنے اس فیصلے پہ اڑ جاتے ہیں
تو پھر بھی ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے, ہم صدر پاکستان کے پاس جا سکتے ہیں, ان سے اپیل کر سکتے ہیں. مگر میں چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس تو اتنے اچھے اچھے لائر موجود ہیں, آپ کسی سے بھی مشورہ کر لیجئے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا. آپ کوئی ایسا راستہ نکال لیجئے جس میں مسجد بھی قائم رہے, آپ کا فیصلہ بھی قائم رہے, اور میرا یہ ایمان ہے کہ تا قیامت آپ کو اس کا ثواب ملے گا اگر آپ اس مسجد کو چیف جسٹس صاحب بچانے میں کامیاب ہو گئے. آپ کا فیصلہ اپنی جگہ پر, ہم آپ کے فیصلے کی قدر کرتے ہیں, مگر خدا را اس فیصلے کو کسی ایسے طریقے سے کر لیجئے کہ ہماری سپریم کورٹ کی عزت بھی رہ جائے اور اللہ کا گھر بھی رہ جائے. میری آپ سے الٹے ہاتھ پہ